بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری طرف کا حکم ہوتا ہے اور ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت ہے اور یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کا پروردگار ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی حیات عطا کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ بزرگوں کا بھی پروردگار ہے، لیکن یہ لوگ شک کے عالم میں کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح قسم کا دھواں لے کر آ جائے گا جو تمام لوگوں کو ڈھانک لے گا کہ یہی دردناک عذاب ہے۔ تب سب کہیں گے کہ پروردگار اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آنے والے ہیں۔ بھلا ان کی قسمت میں نصیحت کہاں، جبکہ ان کے پاس واضح پیغام والا رسول بھی آ چکا ہے اور انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ خیر، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، لیکن تم پھر وہی کرنے والے ہو جو کر رہے ہو۔ ایک دن آئے گا جب ہم سخت قسم کی گرفت کریں گے کہ ہم یقیناً بدلہ لینے والے بھی ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا جب ان کے پاس ایک محترم پیغمبر آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اور خدا کے سامنے اونچے نہ بنو، میں تمہارے پاس بہت واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ قوم بڑی مجرم قوم ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات چلے جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے، یہی انجام ہوتا ہے۔ اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، پھر تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے بچا لیا، فرعون کے شر سے جو زیادتی کرنے والوں میں سب سے اونچا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین میں سمجھ بوجھ کر انتخاب کیا ہے، اور انہیں ایسی نشانیاں دی ہیں جن میں کھلا ہوا امتحان پایا جاتا ہے۔ بے شک یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف پہلی موت ہے اور بس، اس کے بعد ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر لے آؤ۔ بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبا اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت اس امر سے بھی جاہل ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، علاوہ اس کے جس پر خدا رحم کرے کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جو گناہگاروں کی غذا ہے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کے مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور بیچوں بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، کہو کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو کہ تم تو بڑے صاحب عزت اور محترم کہے جاتے تھے۔ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک پیدا کر رہے تھے۔ بے شک وہ صاحبان تقوی محفوظ مقام پر ہوں گے۔ باغات اور چشموں کے درمیان وہ ریشم کی باریک اور موٹی پوشاک پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے
بیٹھے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے، وہ وہاں ہر قسم کے میوے سکون کے ساتھ طلب کریں گے، اور وہاں پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فضل و کرم ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آسان کر دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں، اور یہ لوگ بھی انتظار کر ہی رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی